کریم رؤوف الرحیم حضور جانے جانا صلی تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ارشاد فرمایا کہ لوگ 4 وجہ سے عورت سے شادی کرتے ہیں: لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ ایک مال کی وجہ سے، ایک حسب و نسب کی وجہ سے کہ اس کا حسب و نسب بڑا اعلیٰ ہے، والی جمالہا کہ وہ بڑی حسین و جمیل اور خوبصورت ہے، اور تیسرے نمبر پہ کہ یہ دین والی ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین، فرمایا کہ تم دین والی سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ، دین والی سے نکاح کر کے عزت پا جاؤ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین زمین کی طرح ہیں اور اولاد فصل کی طرح ہے۔ ذمہ دار جانتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے کہ جو ذمہ دار نہیں ہے وہ سمجھ نہ سکے کہ زمین جتنی اچھی ہوتی ہے فصل بھی اتنی اچھی ہوتی ہے۔ فصل اچھی لینے کے لیے زمین کو اچھا کیا جاتا ہے، زمین کو زرخیز کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کی یہ طلب ہے کہ اس کی اولاد اچھی ہو تو یہ 2 حدیثیں اس کو ایک کلیہ بتا رہی ہیں، قاعدہ بتا رہی ہیں کہ تم خود نیک بن جاؤ اور کسی نیک خاتون سے شادی کرو۔ جب زمین نیک ہوگی تو جو اللہ تعالیٰ تمہیں فصل عطا کرے گا یعنی اولاد عطا کرے گا وہ بھی نیک ہوگی۔ ایک اور جگہ پہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جو کہ ابن ماجہ اور دیگر کئی کتب میں موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوب رب العالمین رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا روایت فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تخیروا لنطفکم، فرمایا کہ اپنے نطفے کے لیے بہترین عورت کا انتخاب کرو، نیک عورت کا انتخاب کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا فانکحوا الاکفاء وانکحوا الیہم، اور کفف سے شادی کرو اور کفف سے شادی کرواؤ۔ یہ کفف کیا ہے؟ صرف 1-2 جملے میں سمجھائے دیتا ہوں کہ جب نکاح کیا جاتا ہے تو جس عورت اور مرد کا آپس میں نکاح ہو رہا ہے ان کے خاندانوں کا، ان کے حسب و نسب کا اور ان کی ذات کا ہم پلہ ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مرد کا ایسی عورت سے نکاح ہو جائے کہ جس کا خاندان اور جس کا پیشہ مرد کے لیے باعث عار ہو، باعث شرمندگی ہو، یا عورت کا ایسے مرد کے ساتھ نکاح ہو جائے کہ مرد کا خاندان یا مرد کا پیشہ یا مرد کی حیثیت عورت کے لیے اور یا عورت کے خاندان کے لیے باعث عار یا باعث شرمندگی ہو۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ کفف کی شرط عائد کر کے مرد کی عزت کو بھی محفوظ رکھا اور عورت کی عزت کو بھی محفوظ رکھنے کا طریقہ ارشاد فرما دیا۔ بحمدہ تعالی، یہ حسن اللہ تعالیٰ نے میرے دین کو عطا فرمایا ہے۔